آج ہم اس ویڈیو میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا تھا۔ جب غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا اور اس کی کنیت ابو الحکم تھی، لیکن کام کچھ ایسے تھے کہ مشہور ابو جہل کے نام سے ہو گیا، جس کا مطلب تھا جاہلوں کا باپ۔ اس کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، جو قریش کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 37 سال چھوٹے تھے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت یہ صرف 3 سال کے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تو اکرمہ بن ابی جہل اس وقت 16 برس کے تھے، اور 2 سال بعد جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں یہ 18 سال کے تھے۔ غزوہ بدر میں یہ اپنے والد کے ساتھ آئے تھے۔ جب 2 بھائی معاوض اور معاذ نے ابو جہل پر حملہ کیا تو انہوں نے دیکھ لیا، اور اکرمہ بن ابی جہل نے معاذ پر ضرب لگائی، اور ان واقعات کو ہم غزوہ بدر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہ ویڈیو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد ان کو صرف ایک ہی ٹینشن تھی کہ میں نے اپنے باپ کا انتقام لینا ہے۔ جنگ احد کا سب سے زیادہ ابو سفیان کو کہنے والے یہی تھے۔ آپ خالد بن ولید کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ آپ غزوہ خندق میں بھی شریک ہوئے، لیکن خندق کی وجہ سے مشرکین مکہ کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ خندق کو پار کرنے والے صرف 3 یا 4 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے، لیکن انہوں نے جب عمر بن عبد ود کو دیکھا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد یہ بھاگ گئے۔ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر بھی مقابلہ کرنا چاہا، اور ان کا مقابلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، لیکن جب اس کے ساتھی مارے گئے تو یہ بھاگنے میں کامیاب ہوا، اور آپ نے اپنے حق میں یہی بہتر سمجھا۔ جب فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، 6 لوگوں کو مت چھوڑنا، اور اگر وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر بھی کھڑے ہوں پھر بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور ان 6 میں سے 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور ان میں سے سب سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل ہی تھے، اور عبداللہ بن خطل، اس کے علاوہ عبداللہ بن سعد اور متیس بن سبابہ، اور عبداللہ بن خطل کی 2 لونڈیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتی تھی۔ یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، اور اس کا نمبر 4072 ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے یہاں سے یمن بھاگنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب مجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ کشتی میں سوار تھے کہ اچانک طوفان شروع ہو گیا، تو سب لوگ دعائیں کرنے لگے، ایک اللہ کو پکارنے لگے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ یہاں سے بچے گا تو وہ ضرور ایمان لائے گا اور اسلام کو قبول کرے گا۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اب یہ مکہ نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اگر یہ مکہ آتے تو صحابہ کرام ان کو دیکھتے تو قتل کر دیتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کی بیوی ام حکیم نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ام حکیم پر ہم اس سے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اکرمہ بن ابی جہل کو ایک چانس دیں، وہ آپ کا سپاہی بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، جاؤ تمہیں امان دی، اور اس طرح ان کو امان نامہ ملا۔ پھر ان کی بیوی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا، اور انہوں نے صدقے دل سے اسلام قبول کیا۔ یہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے
کہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، جو ایک بار اسلام لاتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اب میں اتنی جان لگا کر اسلام کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نمایاں کردار تھا، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف آپ نے جہاد میں حصہ لیا۔ یمن کی طرف بھی آپ کو جہاد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جنگ یمامہ میں بھی آپ نے شرکت کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کا آغاز ہوا اور یرموک کا معرکہ پیش آیا۔ یرموک سے پہلے بھی بہت سی جنگیں ہوئی تھی اور آپ نے ان میں حصہ لیا تھا۔ آپ دوران جنگ فرماتے تھے، پہلے میں لات اور عزا کے لیے لڑتا تھا اور بہادری سے لڑتا تھا، اب تو میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اور جنگ یرموک میں آپ نے شہادت پائی۔ آپ فرماتے تھے، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کی، میں اس وقت پیچھے نہیں ہٹا، اور اب کیا میں تم سے پیچھے ہٹوں گا؟ آپ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جو مشہور واقعہ ہے پانی پلانے والا، وہ یہی تھا کہ ان کے چچا حارث بن ہشام اور عیاش بن ربیعہ اور اکرمہ بن ابی جہل، سب سے پہلے ان کے چچا حارث بن ہشام نے پانی مانگا تھا کہ مجھے پانی چاہیے۔ اب پانی پلانے والا حارث کے پاس آیا۔ جب حضرت حارث کے پاس پانی آیا تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا۔ جب ان کے پاس پانی آیا تو حضرت عیاش نے پانی مانگا۔ اسی حالت میں تینوں کی روح پرواز ہو گئی۔ یہ واقعہ جنگ یرموک میں ہی ہوا تھا۔ جب حضرت اکرمہ بن ابی جہل شہید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 29 سال تھی۔ اسلام کی مخالفت 21 سال کرتے رہے۔ آپ نے اسلام کی زندگی 5-6 سال گزاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔